بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. أخوكم في الله عاطف. درسنا اليوم أيضا كما أننا تعلمنا أمس حول الأوضاع الأمنية، اليوم سوف نتعلم وندرس أسئلة وأجوبة حول الأوضاع الأمنية. أسئلة وأجوبة، يعني هذه الأسئلة وأجوبة أيضا متعلقة بالأوضاع الأمنية. سنتعلم وندرس أساليب جديدة ومتنوعة المتعلقة بالأوضاع الأمنية. نبدأ على بركة الله تعالى. هل من جديد، هل من جديد كما يقال في الأردية، کیا کوئی نئی تازی خبر ہے؟ هكذا يقال في العربية هل من جديد، هل من جديد. نعم، وقع انفجار رهيب أمس في إحدى الأسواق العامة. انفجار، انفجر ينفجر، انفجار معنی دھماکہ، وقع یقع واقع ہونا، وقع انفجار ایک دھماکہ ہو گیا، رہیب مرہب مرعب خطرناک، امس گزشتہ کل، فی احدى الاسواق العامہ، الاسواق العامہ عام بازار، عام بازاروں میں سے کسی بازار میں، وقع انفجار رہیب امس فی احدى الاسواق العامة، عام بازاروں میں سے کسی ایک بازار میں کل، گزشتہ کل ایک خطرناک دھماکہ ہوا۔ هل اوقع خسائر، اوقع یوقع ایقاع یعنی جعله واقعا، یعنی هل اوقع خسائر یعنی کیا اس دھماکے نے یعنی کوئی نقصان کیا؟ هل اوقع خسائر نقصان واقع کیا؟ نعم، اوقع خسائر فادحة في الارواح والاموال. فادحہ معنی بہت زیادہ، خسائر یعنی یہ خسر یخسر یا خسر یخسر سمیہ سے ضربہ سے اس کا معنی ہے نقصان ہونا۔ هل اوقع خسائر نعم اوقع خسائر فادحہ، بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان کیا، مال میں بھی اور جان میں بھی، جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان کیا۔ اوقع خسائر فادحہ فی الاموال والارواح۔ کم كانت حصیلۃ القتل والجرح، حصیلہ بمعنی محصول، الحاصل یعنی کہتے ہیں کہ هذا هو الحاصل من هذا، یہ اس کا جو ہے وہ حاصل ہے، یا اسی طرح کہتے ہیں کہ المحصول الزراعی هذه السنة كبير لكثرة الامطار، اور اسی طرح ہے حصل يحصل تحصیل آتا ہے، یعنی على الطالب ان يقوم بتحصيل ما اخذه من علم، یا على الطالب ان يجتهد بتحصيل على الرتبة الأولى في الاختبار۔ كم كانت حصيلة القتل والجرح، یعنی حاصل یعنی جو نتیجہ اس کو کہتے ہیں، محصول حاصل یعنی زخمی اور مرنے والوں کی جو حاصل ہے وہ کتنا تھا، یعنی کتنے زخمی اور کتنے مارے گئے۔ کم كانت حصیلۃ القتل والجرح۔ القتل 7 اشخاص، قتل جو ہے وہ 7 افراد ہوئے، واما الجرح فلم اقف على حصیلتهم، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد مجھے معلوم نہیں ہے۔ حصیلہ سے یہاں آپ تعداد بھی کہہ سکتے ہیں۔ کم كانت حصیلۃ القتل والجرح، یعنی مقتولوں اور زخمیوں کی تعداد کتنی ہیں؟
القتلى 7 أشخاص وأما الجرح فلم أقف على حصيلتهم يعني فلم أقف على عددهم. سمعت دويا البارحة فماذا حدث؟ دويا آواز کو کہتے ہیں، سخت آواز. سمعت دويا البارحة، البارحة گزشتہ رات، گزشتہ رات میں نے سخت آواز سنی. فماذا حدث کیا ہوا؟ انفجرت قنبلة موقوتة في إحدى محطات الوقود. انفجر ینفجر انفجار پھٹ جانا. قنبلہ جو ہے وہ بم کو کہتے ہیں. موقوتہ ٹائم یعنی وہ بم جس پہ جو ہے وہ ٹائم فکس کیا جاتا ہے. قنبلۃ موقوتہ فی احدى محطات الوقود. محطات محطہ کی جمع ہے اسٹیشن، اڈا. وقود جو ہے وہ پیٹرول کو کہتے ہیں، یعنی پیٹرول پمپ میں سے کسی ایک پیٹرول پمپ میں ٹائم بم جو ہے وہ پھٹ گیا. انفجرت قنبلۃ موقوتۃ فی احدى محطات الوقود. کیف الامن فی الشوارع، روڈوں میں امن و امان کیسا ہے؟ الحالۃ الامنیۃ متدہورہ، امنی حالت جو ہے وہ گڑبڑ ہے. متدہورہ، حریجہ، شاقہ، سیئہ، یہ سب کا معنی ہے خراب. جداً بہت زیادہ. هل هذا الخبر مؤکد غدا اضراب، مؤکد تاکید سے ہے، پکی خبر. یا اسی اس کے مقابلے میں آتا ہے متوقع یعنی ہونے والا. هل هذا الخبر مؤکد، کیا یہ پکی خبر ہے کہ غدا اضراب کل ہڑتال ہے. نعم هذا الخبر مؤکد فقد اعلنت عنه وکالات الانباء. وکالات جمع وکالہ، وکالہ کہتے ہیں ایک ادارہ ہوتا ہے جو سفر وغیرہ کا یا سیاحت کا یا چینل وغیرہ کا، تو اس کو وکالہ کہتے ہیں. وکالات الانباء یعنی نیوز چینل ہے. اعلنت عنہ وکالات الانباء، نیوز چینل نے اس کے بارے میں اعلان کیا. سمعت اطلاق الرصاص البارحة فما مصدره، رات کو میں نے اطلاق الرصاص کل پڑھا، فائرنگ کی آواز سنی. فما مصدره، اس کی کیا وجہ تھی؟ وقعت اشتباکات عنیفہ، اشتباک کو اشتباک یعنی جھگڑے کو کہتے ہیں، یعنی تضارب، یعنی اشتباہ کا معنی تضاربہ. یا اسی طرح یعنی التجمع بالایدی، خصام جھگڑا. دو یعنی اشتباکات عنیفہ بڑا خطرناک جھگڑا. وقعت اشتباکات عنیفہ، خطرناک جھگڑا ہوا. بین الحزبین المتحاربین، دو لڑنے والے جماعتوں کے درمیان. ما هذا الخبر الذي سمعناه، یہ جو خبر ہم نے سنی یہ کیا ہے؟ احق ہوا، کیا یہ پکا ہے؟ وأي خبر سمعت، کون سی خبر آپ نے سنی؟ سمعت ان احد العلماء تعرض لمحاولة اغتيال، میں نے سنا کہ علماء میں سے ایک عالم جو ہے وہ تعرض لمحاولة اغتيال. یغتال اغتیال کہتے ہیں یعنی قتل ہو یعنی خفیتاً، یعنی چھپ کے کسی کو قتل کرنا. تعرض لمحاولة اغتيال یعنی تعرض یعنی پیش آئے لمحاولت اغتیال، قاتلانہ حملے کی کوشش ہے، یعنی قاتلانہ حملے کی ضد میں آ گئے. تعرض لمحاولت اغتیال یعنی قاتلانہ حملے کی ضد میں آ گئے. نعم هذا الخبر صحیح وقد قتل رحمہ اللہ، جی یہ خبر صحیح ہے اور وہ شہید کیے گئے، اللہ اس پر رحم کرے. من الذي يقف وراء هذه المعامع والقلاقل، وقف یقف کھڑے ہونا، وراء پیچھے، معامع معمعہ کی جمع، معمعہ کہتے ہیں جنگ اور فتنہ اور تعصبی اور اختلافات، فرقہ بندی اور آپس میں تعصب اور اختلافات. ان فرقہ بندیوں اور اختلافات کے پیچھے کون ہے؟ والقلاقل، اور یہ جو قلقلہ کی جمع، قلقلہ کہتے ہیں سریع التحرک،
یہ بہت زیادہ ہنگامہ اور بہت زیادہ تعصب کہ پیچھے کون کھڑا ہوا ہے، ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ من یکون غیر الیہود والنصارى والہندوس، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کے علاوہ کون ہوگا؟ ہناک ید خفیۃ تقف وراء هذا الفساد، وہاں ایک مخفی ہاتھ بھی ہے جو ان فساد کے پیچھے کھڑا ہے۔ لا ادری ما ہی، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے۔ هذه الایدی خارجیہ، یہ خارجی ہاتھ ہیں۔ تسعى لزعزعة امن البلاد، زعزعہ کہتے ہیں شدت کے ساتھ حرکت کرنا، زعزع یزعزع زعزعۃ، جو کوشش کرتی ہے شہر کے امن کو سختی سے ہلانے کا، یعنی خراب کرنے کا۔ هذه الایدی خارجیہ تسعى لزعزعة امن البلاد۔ هل من جدید على الصعید العالمی، کیا انٹرنیشنل لیول پر کوئی نئی خبر ہے؟ بلغنی ان عبوۃ ناسفہ، عبوہ عبأ یعبئ تعبئۃ باب تفعیل سے ہے، اس کا معنی ہے ریڈی کرنا، کسی کو تیار کرنا۔ عبوہ اصل میں کہتے ہیں مقدار ما یملؤہ، یعنی کسی بوتل میں کوئی چیز آپ بھر دیتے ہیں کسی برتن میں، تو جتنی مقدار ہوتی ہے اس کو عبوہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں عبوۃ هذه القارورہ 100 گرام، اس بوتل کے جو وزن ہے وہ 100 گرام ہے۔ عبوہ، عبوہ ناشفہ تباہ کرنے والا، ناشفہ یعنی ایک جو ہے، یعنی اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص مقدار تباہ کرنے والا جو ہے وہ انفجرت، پھٹ گیا، علی رتل عسکری، ایک عسکری جماعت پر، فی مدینۃ کذا، فلاں شہر میں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان عبوۃ ناسفۃ انفجرت علی رتل عسکری، علی رتل عسکری، کہ ایک جو ہے وہ مخصوص مقدار کا بم جو ہے وہ خطرناک تباہ کرنے والا عسکری جماعت پر جو ہے وہ پھٹ گیا، فی مدینۃ کذا، فلاں شہر میں، یا فی مدینۃ اسرائیل، اسرائیل کے شہر میں۔ وکم کان حصادها، حصاد محصود کی جمع ہے کاٹا ہوا، جو کھیتی باڑی کہتے ہیں، یعنی ان کی جو کاٹے گئے ان کی تعداد کتنی تھی، یعنی جو ہلاک ہو گئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ حصدت منہم 20 جندیہ، یعنی 20 فوجی اس میں ہلاک ہو گئے۔ حل نشلت مرۃ فی حیاتک، نشل ینشل، اس کا معنی ہے خطفہ وسرق بسرعہ، یعنی جیب کترے، یہ جو جیب کاٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں نشل، یعنی نشل لہ النشال نقودہ، نشال نے جو ہے نا اس کے پیسے نکال لیے۔ یعنی حل نشلت مرۃ فی حیاتک، کیا آپ کی زندگی میں کبھی آپ سے پیسے نکالے گئے، جیب کٹ گئے آپ کے؟ نعم سرق منی احد النشالین، جیب کتروں میں سے ایک نے مجھ سے چوری کیا، جوالی، میرا موبائل ایک مرتبہ، وأخرى، اور دوسری مرتبہ محفظۃ النقود، بٹوا، محفظہ بیگ کو کہتے ہیں، نقود جو نقد پیسوں کا جو بیگ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محفظۃ النقود۔